میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. کیا کہنے سمجھ آ رہی واہ نا واہ واہ. کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے تھوڑے بابے کو نہیں مانتے، اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی ضرورت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کرتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کرایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اور آپ کے بابے وہ ہیں، آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں، اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی، لیکن جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف جا کے اتار دی. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا، وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. شیطان نے تھوڑے بابے کا انکار نہیں کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑھ تلے ہوں، کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی، چاچو جی پہلے چاچی کا نکاح دوبارہ کرو، اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو اڈے بابے سچی مچی پڑھواون وہ قادیانی نہ ہون. اعلیٰ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، انکلوڈنگ اعلیٰ حضرت کا. انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں تو سرکار 10 سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. یعنی ایک مجدد آیا مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. پتہ چلے کمرس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلے. ایک کمینہ نہیں کہا میں اپنے نام والا کر میں پڑھانا، واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی یہ تو، باقی تو کمینہ غلام ہی ہے. کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے. تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے؟ وہ تو فوراً کڑک فتوا آئے گا جی انہوں نے کفر کلمے میں انڈورس کر دیتا. جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کٹا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اور کیا میرے جھنڈے؟ دیکھو اندازہ کرو. وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ. اور اس میں بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ. اور مزے کی بات، ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی. بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، بعض بستامی بھی. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی سیم اسی سال 261 میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا. کشف الماجوب تذکرۃ الاولیاء دونوں میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے اور آپ کے ہڈیوں کو چن رہے ہیں، ہڈیوں کو. گھبرا کے اٹھے اس لیے کہ شیطانی خواب تھا اگر یہ ہے تو. ویسے تو ہے امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. ابن سیرین کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی خوشخبری ہے. ظاہر ہے جی وہی خوشخبریاں کٹوری ہیں جڑی اشرف نے کہا کہ اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، کلمہ پڑھ کے پیر دا بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جمپ ہوئے میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیں. نیور، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ. اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں. وہ سنا ہے کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. کیا کہنے سمجھ آ رہی نا واہ واہ واہ. کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے.
اللہ کے بندو، شیطان نے تو بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اللہ کے ریپریزنٹیٹو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں ہم بابی ہیں. تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ. نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹون سن نہیں یہ ذرا مرزوبیت علی کیفیت. پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی. ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی ہوئی ہے. تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے، پر قائم رہنا نہیں. اس گال ہوتا ہے کہ وہ پاگل تھے، نہیں، یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جی سرکار، ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرمز سمجھتے ہیں. آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں، فنا فی اللہ ولی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے، ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعوی امام جعفر دے مرید ہونے دا تے کنیت ابو یزید بستامی. ہاں، کیسا پھڑیا میں انہوں، کتنے دماغ گیا میرا. اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں. ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی. چلو جی، قبر پہ بھی ہو گئے بیعت. ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا اس گل دا. جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو. چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت، یا تو اپنی کنیت آج رکھ نا ابو یزید، میں مانوں پھر تجھے. اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید، پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھنا، جڑا بڑھنا، جواب دیتا اور رکھ کے جواب دو. رکھو اپنی کنیت ابو یزید، تاکہ تھوڑے منڈے جدو جان نہ سکول تے لوگ کہنا یزید آ گیا جے. ہاں، تو جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جے ابو یزید. ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے. جی بابے اے جی بابے تھوڑے سامو، انہوں نے منو، آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. او جی خاص حالت میں تھے، مرید سے دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا ہے. جی دیکھو نہیں بائی پڑھایا نا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے. اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا. چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی. ہاں، کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ. چاچی گئی، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو. اس تو بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی. پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟